عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس مختصر ترین سورے میں 3 آیتیں ہیں، 10 الفاظ ہیں اور 42 حروف ہیں۔ اتنے اختصار کے باوجود اس سورے کی شان یہ ہے کہ وہ قصیدے جو بڑے بڑے عرب شعراء نے کہے تھے اور خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں تھے، جب اس سورے کو ان قصیدوں کے مقابلے میں پیغمبر اکرم نے وہاں آویزاں کروایا تو ان عرب شعراء نے جو زندہ تھے اس وقت، انہوں نے اپنے قصیدے وڈرا کر لیے اور یہ سورہ بطور معجزہ اس دیوار پر آویزہ رہا۔ کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں جس کی شان یہ تھی کہ جب عرب شاعر نے اس سورے کو پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو بے اختیار کہنے لگا ما ھذا قول البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ تو بات یہ ہے کہ ادب کا جواب ادب سے دیا جا سکتا ہے، فصاحت کا جواب فصاحت سے دیا جا سکتا ہے، بلاغت اور شکوہ الفاظ کا جواب شکوہ الفاظ سے دیا جا سکتا ہے، لیکن غیب کا جواب اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان اسی غیب کی منزل پہ نہ ہو۔ غیب کا جواب ممکن نہیں ہے اور انسان کے پاس غیب ہے نہیں جب تک کہ خدا نہ بتلائے۔ تو اس سورے میں پروردگار عالم نے جو تسلی دی ہے اپنے حبیب کو، وہ تسلی یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، فصل لربک، اپنے رب کی نماز پڑھو، وانحر اور قربانی دو، ان شانئک هو الابتر، یقیناً تمہارا دشمن بے عقب اور بے نسل ہوگا، تم بے نسل اور بے عقب نہیں رہو گے۔ تو 3 ہی تو آتے ہیں، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، نماز پڑھو، قربانی دو، تمہارا دشمن بے نسل ہے، بے عقب ہے۔ دیکھیے، اس سورے کے نزول سے پہلے پیغمبر اکرم نماز پڑھتے تھے اور خانہ کعبہ میں پیغمبر اکرم کی نماز کا ریکارڈ تاریخوں میں ملتا ہے کہ کبھی کبھار آپ نے نماز پڑھی، لیکن علل اعلان مشرکوں کے اس شہر میں اور مشرکوں کے اس سماج میں پیغمبر اپنی نماز کو خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں ادا نہیں فرما سکتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی ساری دولت صرف ہو چکی تھی، موجود نہیں تھی، اور پیغمبر اکرم تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ پیغمبر کی کوئی نرینہ اولاد موجود نہیں تھی اور دنیا والے یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کا دستور یہ تھا، ان کا شعار یہ تھا، ان کی رسم یہ تھی کہ وہ اولاد کو لڑکے سے گنتے تھے، لڑکی کی طرف سے اولاد کو اپنے نسب میں شامل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو 3 کمیاں پیغمبر اکرم میں نعوذ باللہ بظاہر نظر آ رہی تھی۔ نماز علل اعلان خانہ کعبہ میں نہیں پڑھ سکتے، تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور نسل میں لڑکی ہے اور لڑکا موجود نہیں ہے۔ اور تینوں باتوں کے سلسلے میں ایک ایک لفظ میں پروردگار عالم نے تسلی دے دی، حبیب ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں، فصل لربک، اپنے رب کی نماز پڑھو، ایک دن وہ آئے گا جب علل اعلان تم خانہ کعبہ میں نماز پڑھو گے، وانحر، قربانی دو، بھائی جب تنگ دستی رفع ہوگی جبھی تو قربانی دیں گے نا، تو علل اعلان تم نماز پڑھ سکو گے، تمہاری تنگ دستی اتنی رفع ہو جائے گی کہ تم قربانی دو گے، اور حبیب پوری دنیا دیکھے گی، مستقبل دیکھے گا کہ جو تمہارے دشمن ہیں، جو نعوذ باللہ تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں، ان کا نام بھی تمہارے حوالے سے تاریخ میں رہے گا، ورنہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اور تمہاری نسل کو ہم کثرت عطا کریں گے۔ بات تو واضح ہو گئی نا؟ لیکن ایک لفظ کی طرف اپنے سارے سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا، انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ بھائی کوثر کیا ہے؟ کیا ہے کوثر جسے پروردگار نے عطا کر دیا؟ وہ حوض جو جنت میں ہے، حوض کوثر، یا وہ نہر
جس کا نام نہر کوثر ہے. اگر یہ دے دیا اور پھر کہا کہ ہم نے عطا کر دیا تو چھوٹی چیز دے کر بڑا احسان جتلانا یہ شان کریمی کے خلاف ہے. جنت کی ایک نہر دے کر یا جنت کا ایک حوض دے کر یہ کہنا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا یہ شان کریمی اور شان رحیمی کے خلاف ہے. تو یہ عرض کروں کہ پورے قرآن مجید میں لفظ کوثر ایک ہی مقام پہ ہے نا. یہ اتنی بڑی کوئی شے ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملی سوائے پیغمبر کے. کوئی ایسی بڑی شے ہے جو سوائے پیغمبر آخر کے کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی. کوثر کے معنی خیر کثیر. بھائی دیکھیے گا کوثر کے معنی کیا ہے؟ خیر کثیر، ہر اچھی چیز کثرت کے ساتھ. یہ ہے کوثر کا مفہوم، ہر اچھی شے پوری کثرت کے ساتھ. تو اگر پروردگار عالم جو چیزیں پیغمبر کو عطا کر رہا تھا، جو اچھی چیزیں عطا کر رہا تھا، اگر ان کی فہرست گنانے بیٹھ جاتا کہ ہم نے یہ اچھی چیز تمہیں دی، یہ اچھی چیز تمہیں دی، یہ اچھی چیز تمہیں دی، اگر گنانے بیٹھ جاتا نا تو خدا کی قسم کائنات کے سارے قلم گھس جاتے، کائنات کے سارے ورق ختم ہو جاتے اور اللہ کی اچھی دی ہوئی چیزیں جو پیغمبر کو عطا کی وہ ختم نہ ہوتی. اس لیے لفظ کوثر کہہ کر باقی مفہوم کو سننے والوں اور پڑھنے والوں کے ذہن پہ چھوڑ دیا کہ جو بھی خیر کثیر تصور کر سکتے ہو وہ ہماری اس حبیب کے پاس موجود ہے. جو بھی خیر کثیر تم تصور کر سکتے ہو ہم نے اپنے اس حبیب کو دے دیا ہے. اب سب سے بڑا خیر کثیر کیا ہو سکتا ہے؟ اور کروں بھائی اس سے کچھ پہلے سورہ والضحیٰ نازل ہوا. کہتے ہیں کہ 1.25 سال قبل سورہ والضحیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی بل الآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. پورا سورہ آپ کی خدمت سے پیش نہیں کر رہا ہوں. دن کے گرم وقت کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہے، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے. بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، اور حبیب تمہارا انجام تمہارے آغاز نبوت سے بہتر ہوگا. یہ کہنے کے بعد ایک جملہ کہا پروردگار نے پیغمبر اکرم کو تسلی دیتے ہوئے ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں عطا کریں گے، تمہارا رب یعطی صیغہ مضارع عطا سے، تمہارا رب تمہیں اتنی نعمتیں عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اب ہے نا کہ پروردگار عالم اپنے حبیب پر مسلسل نعمتیں نازل کرتا رہے گا اور اتنی نعمتیں نازل کرے گا کہ پیغمبر راضی ہو جائیں. اب کیا معلوم کہ کتنی پیغمبر اکرم کے پاس وہ رضائے رسول بن کے آئے گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں عطا کریں گے مستقبل میں کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور فوراً بات کہا کچھ دنوں بعد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. یعنی اب کوثر جو بھی ہو وہ منزل رضائے رسول ہے. کوثر جو بھی شے ہو وہ منزل رضائے رسول ہے. تو کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر. علم اگر خیر ہے کثرت کے ساتھ، علم اگر خیر ہے کثرت کے ساتھ، تقوی اگر خیر ہے پیغمبر میں کثرت کے ساتھ، عبادت اگر خیر ہے پیغمبر اکرم میں کثرت کے ساتھ. یعنی کوئی خیر دنیا کا ایسا نہیں ہے جو پیغمبر اکرم میں کثرت کے ساتھ موجود نہ ہو. تو کوثر تو سمجھ میں آ گیا نا کہ کوثر کیا دیا؟ خیر کثیر. ہر وہ شے جو دنیا میں خیر ہے، بے عیب ہے، کمال ہی کمال ہے، وہ پیغمبر اکرم کو دے دی گئی. بات تو واضح ہے نا. لیکن ایک ایسے خیر کی طرف آپ کو متوجہ کروں جس کی کثرت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. بھائی پیغمبر کا تقویٰ پیغمبر کی زندگی تک، پیغمبر تشریف لے گئے دنیا سے، پردے میں گئے، تقویٰ پیغمبر کا آپ سامنے نہیں ہے. پیغمبر کی عبادتیں بھائی 63 برس کی زندگی تو 63 برس کی عبادتیں ختم ہو گئی نا. اس کے بعد پیغمبر کا اخلاق 63 سال کے دوران جو آپ نے اخلاق دیکھا وہی سامنے آیا، آج تو نہیں ہے نا. تو یہ سارے وہ خیر ہیں جن کی کثرت پیغمبر کی زندگی تک. لیکن ایک خیر ایسا ہے جس کی کثرت پیغمبر کی زندگی کے بعد بھی جاری ہے. اور وہ خیر کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر، نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان لانے والو تم بھی اس نبی پر درود بھیجو اور اس کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو. بھائی یہی ہے نا آئے درود. اب میں آپ کی خدمت میں جملہ کروں، اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان لانے والو
تم بھی اس نبی پر درود بھیجو اور اپنے سر تسلیم کو اس کے سامنے خم کرو. آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر پر درود بھیجنا افضل ترین عبادت ہے. بھائی نماز واجب ترین عبادت, کوئی شک و شبہ نہیں. روزہ دنیا کی اہم ترین عبادتوں میں. حج, کیا کہنا حج کی عبادت کا, ہے نا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ درود افضل ترین عبادت ہے. کیوں بھائی نماز افضل ترین عبادت کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے کہ نماز پڑھنے میں خدا شریک نہیں ہے, حج کرنے میں خدا شریک نہیں ہے, روزہ رکھنے میں خدا شریک نہیں ہے. لیکن محمد پر درود بھیجنے میں فرشتے بھی شریک ہے, خدا بھی شریک ہے. اس لیے یہ درود افضل ترین عبادت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں آخری جملہ عرض کروں اور آپ سے اجازت لے لوں. درود ہوئی افضل ترین عبادت. اچھا, کون درود بھیج رہا ہے؟ اللہ, اس کے فرشتے, اور ہمیں حکم ہے کہ ہم ان پہ درود بھیجیں. یہی ہے نا. لفظ کیا استعمال ہوا؟ کوثر. ایسی کثرت جو ختم نہ ہو, ایسی کثرت جو ختم نہ ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے نبی پر. تو اب جہاں تک خدا کا مستقبل جائے گا وہاں تک محمد پہ درود بھی ساتھ میں جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.